بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو نور اسلامک وائس کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ ایک خودکار نظام کے تحت اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے امت سے قبر میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھے جانے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جائے تو اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر یہ کہتے ہیں، اس شخص یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، اگر تو انہیں نہیں پہچان پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا جہنم میں، اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ پس وہ دونوں کو دیکھے گا، اور اگر منافق یا کافر ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا اور نہ پڑھا۔ اسے لوہے کے گرز سے مارا جائے گا تو وہ شدت تکلیف سے چیختا چلاتا رہے گا، جسے سوائے جنات اور انسان سب قریب والے سن سکیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الجنائز اور باب قائم کیا عذاب القبور، اور امام مسلم نے اور امام ابو داود نے اور امام نسائی نے اور دیگر ائمہ کتب نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سورج گرہن کے روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں نے اپنی جگہ پر دیکھ نہ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی مجھ پر وحی کی گئی کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا، دجال کے فتنے جیسی آزمائش یا اس کے قریب تر کی کوئی شے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص، اس شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا جانتا ہے؟ اور جو ایمان والا اور یقین والا ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ اور کہا جائے گا کہ آرام سے سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو ایمان والا ہے۔ اگر وہ منافق یا شک کرنے والا ہوگا تو راوی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی، تو کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو جو کچھ کہتے تھے سنتا تھا، وہی کہہ دیتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتب وضو میں اور امام احمد بن حنبل نے مستند میں اور دیگر ائمہ اربعہ نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلگیوں آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں۔
ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں اس عظیم ہستی یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں سے 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سکون و اطمینان سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا۔ اور اگر وہ شخص منافق ہو تو ان سوالات کے جواب میں کہے گا میں ایسا ہی کہا جیسا میں نے لوگوں کو کہتے سنا، میں نہیں جانتا وہ صحیح ہے یا غلط۔ بس وہ دونوں فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے تم ایسا ہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اس پر مل جا، بس وہ اس پر اکٹھی ہو جائے گی، یعنی اسے دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی حالت میں اپنی اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اس واقعے کو امام ترمذی نے کتاب الجنائز فی العذاب القبور میں درج کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے اور دیگر ائمہ کتب نے بھی اسے درج کیا۔ ان حدیث کی شان میں بہت سے کتب کے حوالے یہاں موجود ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے تمام حوالوں کا ذکر کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا۔ بس اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا تو کس ملت سے تھا؟ تو وہ کہے گا کہ دین اسلام پر۔ پھر اس سے کہا جائے گا یہ کون شخص ہیں جو تم میں موجود تھے؟ وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر مابعوث ہوئے، بس ہم نے ان کی تصدیق کی۔ بس اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ بس جہنم کی طرف اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا، وہ اس کی طرف دیکھے گا، اس کے بعض کو تباہ کر رہا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس کی طرف دیکھ جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی رونق اور جمال کی طرف دیکھے گا۔ بس اس سے کہا جائے گا یہ ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، اور اس پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تجھے زندہ کیا جائے گا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے فی سنن کتاب الزاہد اور باب ذکر القبور میں درج کیا ہے، اور امام حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اور دیگر ائمہ کتب نے اس کو درج کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شامل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اس امت کے لوگوں کی قبر میں آزمائش ہوگی۔ بس جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی اس کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے اسے وہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس ہستی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ بس اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے افضل ترین رسول ہیں۔ بس وہ فرشتہ سے کہتا ہے تو نے سچ کہا، پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اگر تو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا، لیکن تو ایمان لایا، بس تیرا یہ جنت ٹھکانہ ہے۔ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ شخص فرح و تو خوشی کے مارے بے اختیار ہو کر اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اور اس کے لیے اس کی قبر میں ہی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ابی عاصم نے اور امام عبداللہ بن احمد نے اور دیگر ائمہ کتب نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک طویل روایت میں بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن یہ کہ اب میں اسے اپنی اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور تحقیق نے مجھے تمہیں اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا ہوتے دکھایا گیا ہے۔ تم میں سے ہر کسی سے سوال کیا جائے گا کہ تو دنیا میں اس ہستی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور تو دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پھر اگر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، جس طرح لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے سنا، میں نے بھی اس طرح کہہ دیا، اور جو کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح میں نے بھی کر دیا، تو اس سے کہا جائے گا ہاں تو شک پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، بس اب یہ رہا تیرا آگ کا ٹھکانہ۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، لہٰذا تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے المستند میں درج کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تو اس عظیم ہستی سیدنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ تو اپنی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اس کے سوا اس سے کسی اور شے کے متعلق نہ پوچھا جائے گا۔ اور اسی روایت میں وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بشارت دوں، اسے کہا جائے گا کہ یہیں عیش و عشرت سے رہو۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے مستند میں اور امام حجر عسقلانی نے فتح الباری میں درج کیا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازہ کے لیے گئے اور قبر کے قریب جا کے رک گئے جب تک کہ وہ دفن نہیں کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگے اور سر مبارک کو اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ اس کے ساتھی پیٹھ پھیر کر جاتے ہیں۔ اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، بس اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث کی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دونوں پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، لہٰذا ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ ایک اور روایت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس مضبوط بات کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہی مطلب پس آسمان سے ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، لہٰذا جنت میں اس کا بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، بس اس کے ذریعے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور تا حد نظر اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام احمد بن حنبل نے، امام حجر اسقلانی نے اور دیگر ائمہ کتب نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا۔ جی سامعین، آپ نے حدیث کی روشنی میں سنا کہ قبر کے اندر کیسے انسان کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر ہی ہماری نجات عذاب قبر سے ہوگی۔ تو پھر دیر مت کیجیے، آج ہی اپنے دامن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق و محبت سے بھر لیجیے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج کی آخری بات، کیا آپ نے آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔